اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں احسنوا العبادۃ، خدا کی عبادت اچھی طرح کیجیے۔ احسن العبادۃ، خدا کی عبادت اچھی طرح کیجیے۔ بحث ہماری جو اصول فقہ میں چل رہی ہے، آج ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں الامر العاشر الحقیقت الشرعیۃ، حقیقت شرعیہ۔ بڑی اہم اور بڑی عظیم و شان بحث ہے، ذرا غور فرمائیں گے۔ اکثر اصولی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ الفاظ عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اسلام سے پہلے معنی لغویہ میں بطور حقیقت استعمال ہوتے تھے، یعنی صلاۃ سے مراد دعا تھا، صوم سے مراد جو ہے نا امساک روکنا، اور زکوٰۃ سے مراد نمو تھا، حج سے مراد قصد تھا۔ اکثر اصولی یہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام سے پہلے یہ اپنے معنی لغویہ میں حقیقت تھے۔ ٹھیک۔ نمبر 2، اکثر اصولی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں اور تھوڑا سا ان سے پہلے یہ الفاظ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے معنی شرعیہ میں ظہور رکھتے تھے، معنی شرعیہ میں استعمال ہو رہے تھے۔ جب بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ کو بولا جاتا تھا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی معنی شرعیہ جو ہے نا ذہن میں آتے تھے۔ امام صادق، امام باقر یا ان سے پہلے اس وقت دور میں جب نماز بولی جاتی تھی تو یہی ارکان مخصوصہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، صوم میں جو رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہیں یہ مراد آتا تھا، زکوٰۃ جو دیتے ہیں یہ مراد، معنی شرعیہ جو ابھی ہم مراد لیتے ہیں یہ استعمال ہو رہے تھے۔ ٹھیک۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ الفاظ معنی شرعیہ میں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یا تھوڑا سا ان سے پہلے جو آپ نے کہا ہے یہ حقیقت شرعیہ کیسے ہو گئے؟ حقیقت شرعیہ کیسے ہو گئے؟ یہاں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہتا ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، عصر نبوت میں حقیقت شرعیہ ثابت ہے، اور دوسرا قول یہ قائل ہے کہ حقیقت متشرعہ ثابت ہے، یعنی نبی کریم کی عصر کے بعد، نبی کریم کے زمانے کے بعد یہ الفاظ حقیقت شرعیہ میں بدلے ہیں، حقیقت متشرعہ ثابت ہے، حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے۔ پہلا قول جو قائل ہیں حقیقت شرعیہ کے، وہ فرما رہے ہیں، جو حقیقت شرعیہ کے قائل ہیں فرماتے ہیں یہی الفاظ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے عصر نبی میں ہی معنی لغویہ سے معنی شرعیہ میں وضع تعینی یا تعینی کے ذریعے سے حقیقت بن چکے تھے، حقیقت ہو گئے تھے۔ جو حقیقت شرعیہ کے قائل ہیں پیغمبر کے زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی الفاظ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہیں نبی کریم کے زمانے میں معنی لغویہ سے معنی شرعیہ میں بدل گئے تھے، وضع تعینی کے ذریعے سے یا تعینی کے ذریعے سے، انہی میں حقیقت تھے۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے بہت زیادہ استعمال مسلمانوں کے درمیان تھے، بہت زیادہ استعمال تھے، خصوصاً نماز جو ہر دن میں 5 مرتبہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اور مأذن جہاں اذان دی جاتی ہے اس کے اوپر بار بار حی علی الصلاۃ کو سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو بعید ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں اس معنی شرعیہ میں حقیقت نہ ہوئے ہوں،
یہ وقت کوئی تھوڑا وقت نہیں ہے، یہ وقت کافی وقت ہے، پیغمبر کے زمانے والا وقت کافی وقت ہے۔ تو پس حقیقت شریعہ ثابت ہے۔ حقیقت شریعہ کی جب بات ہو نا تو آپ نے پورا جو زور ہے وہ پیغمبر اکرم کے زمانے کا آیا گا جان۔ حقیقت شریعہ کی جب بات ہوگی تو صرف پیغمبر کے زمانے میں یہ بات ثابت کرنی ہے ہم نے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ الفاظ وضع تعیینی یا وضع تعینی کے ذریعے سے حقیقت شریعہ میں جو ہے بدل چکے تھے۔ واضح تعینی یعنی پیغمبر منبر پہ گئے ہیں اور انہوں نے خود کہا ہے لوگو میں اس کلمہ صلات کو، اس نماز جو ارکان مخصوص ہے ان کے لیے جو ہے وضع کر رہا ہوں، یہ ہے واضح تعینی۔ یا واضح تعینی یہ ہے کہ اتنا کثرت سے پیغمبر کے زمانے میں اتنا استعمال ہوتا رہا استعمال کہ یہ جناب علی کثرت استعمال سے جو ہے وہ جو لغوی معنی ہے صلات کا اس سے یہی جو نماز ہماری ہے ابھی شریعہ اس میں جو ہے نا مطلب بدل گیا واضح تعینی کے ذریعے سے۔ تو پس جب بات ہو حقیقت شریعہ کی تو ادھر ادھر نہیں جانا، پورا پیغمبر اکرم کے ارد گرد آپ نے طواف کرنا ہے کہ یہ الفاظ ہمیشہ طواف کرتے رہیں، لیکن اس مطلب کے لحاظ سے یعنی کہ یہ الفاظ جو ان معنی شریعہ میں بدلے ہیں، لغویہ سے بدل کے شریعہ میں آئے ہیں، واضح تعینی یا تعینی کے ذریعے سے ثابت اگر کر دیا کہ صرف پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہو گیا تھا یہ تو حقیقت شریعہ ثابت ہے۔ لیکن اگر پیغمبر اکرم کے زمانے میں ثابت نہ کر سکے، آگے نکلے پیغمبر مولا علی اور ان کے بعد آگے، تو پھر وہ ثابت ہو جائے گی حقیقت متشرعہ۔ دوسرا قول آگا جان اس بات کا قائل ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ٹھیک ہے نا معنی لغویہ سے معنی شریعہ میں جو ہیں پیغمبر اکرم کی زبان میں جو ہے نا ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ واضح تعینی یہ بات موقوف ہے واضح تعینی پر یا تعینی پر۔ واضح تعینی ہے کوئی نہیں جو قائل نہیں ہے حقیقت شریعہ کے، کہتے ہیں حقیقت شریعہ کے لیے واضح تعینی یا تعینی چاہیے، واضح تعینی ہے کوئی نہیں۔ اگر پیغمبر اکرم مثلا منبر کے اوپر جاتے اور فرماتے ایھا الناس اے لوگو سمجھو میں کیا کر رہا ہوں، ان کلمات کو جو لغت والے ہیں ان کو شرعی کلمات میں استعمال کر رہا ہوں، نماز کو اس دعا جو معنی ہے اس سے یہ جو نماز مخصوص ہے اس میں استعمال کر رہا ہوں، حج کو جس کا معنی ارادہ ہے وہاں سے اس حج مخصوص جو آپ جاتے ہیں بیت اللہ حج کرتے ہیں اس میں وضع کر رہا ہوں۔ واضح تعینی اگر ہوتا تو نقل لینا ہمارے پاس نقل ہوتا کہ پیغمبر اکرم نے نقل کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری جو وضع تعینی ہے وہ موقوف ہے کثرت استعمال پر، اتنا استعمال ہو کہ اس میں حقیقت ہو گئی ہوں، جبکہ یہ جو پیغمبر اکرم کا زمانہ ہے وہ مختصر ہے، اس مختصر مدت میں یہ کیسے ممکن ہے، نہیں ہوئی ہے۔ بس حقیقت متشرعہ تو ہے، حقیقت شریعہ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت شریعہ کے لیے واضح تعینی اور تعینی چاہیے، تعینی ہے نہیں ورنہ ہمارے پاس نقل ہوتا کہ پیغمبر نے نقل کیا ہے، اور وضع تعینی کے لیے کثرت استعمال چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم کا زمانہ مختصر تھا اور جو ہے نا اتنا زیادہ نہیں ہو سکا، حقیقت میں بدل نہیں سکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگا استاد بزرگوار جعفر سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اشکال فرماتے ہیں، آغا جان عصر نبوت جو ہے 23 سال پر مشتمل ہے، یہ مدت کوئی تھوڑی مدت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو آپ وضع تعینی کو قبول نہیں کرتے تو وضع تعینی ثابت ہے، وضع تعینی ثابت ہے، یہ زمانہ 23 سال پر مشتمل ہے اور یہ کوئی کم زمانہ نہیں ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ پھر کیا کہہ سکتے ہیں، وہ صرف ضد بازی ہے، ضد والی بات ہے، ہٹ درمی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے میرے آقا جان کہ جناب اس بحث کا ثمرہ کیا ہے۔
حقیقت شریعہ کے قائل ہوں یا نہ ہوں، اس بحث کا فائدہ کیا ہے، ثمرہ کیا ہے؟ توجہ فرمانا، ثمرہ جو ہے نا ان الفاظ کا اس وقت ظاہر ہوگا جب پیغمبر اکرم کی زبان سے نکلے صلی عند رؤیت الہلال، کوئی کرینہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ حقیقت شریعہ کے قائل ہیں تو یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، رکوع سجود کریں گے حقیقت شریعہ کے ثبوت کی بنا پر۔ لیکن اگر ہم حقیقت شریعہ کے قائل نہیں ہیں، حقیقت لغویہ کی بنا پر، کیا ہوگا گجن؟ پھر دعا ہوگی۔ حقیقت شریعہ کا اگر انکار ہے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ دعا ہوگا۔ یہ ہے اس بحث کا ثمرہ۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ آغا جان ظاہر یہ ہے کہ اصلاً کوئی ثمرہ نہیں ہے، حقیقت شریعہ کے قائل ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس الفاظ جو آئے ہیں کتاب اور سنت میں وہ تو حقیقت شریعہ میں ہیں، ابھی تو ان میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں جو الفاظ ہیں وہ حقیقت شریعہ میں ہیں، تو اس کا ظاہراً کوئی ثمرہ نہیں ہے مگر یہ کہ کہیں شاذ و نادر ہو، اور نادر بھی کل معدوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نا اپنی تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر اس بحث کو نا تھوڑا سا دہراتا ہوں اور پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ بھلا بحث کیا ہو رہی ہے؟ بحث یہ ہو رہی ہے حقیقت شریعہ کے بارے میں۔ تو عرض کیا ہے آتے ہی اس درس میں کہ اکثر اصولی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الفاظ عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اسلام سے پہلے معنی لغویہ میں حقیقت تھے، یعنی دعا کا معنی تھا، امساک کا معنی تھا، رشد کا معنی تھا، قصد کا معنی تھا، ٹھیک ہے، اور اسی کو حقیقت لغویہ کہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اکثر اصولی اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہو یا تھوڑا سا ان سے پہلے یہی الفاظ معنی شریعہ میں حقیقت بن چکے تھے، حقیقت تھے معنی شریعہ میں۔ جب بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی بات آتی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی معنی شریعہ تبادر کرتا تھا اور یہی معنی شریعہ ان کے ذہنوں میں آتا تھا۔ پس یہ 2 باتیں مسلم، 2 باتیں مسلم۔ اگلی بات کیا ہے؟ اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ الفاظ حقیقت شرعیہ میں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اور ان سے پہلے تھوڑا سا جو بتا رہے ہیں کیسے بدل گئے۔ اختلاف اس میں ہے کہ یہ الفاظ حقیقت شرعیہ کیسے بن گئے امام صادق کے زمانے میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پھر 2 قول ہیں، 2 قول ہیں۔ ایک قول حقیقت شریعہ کا ثبوت کے اوپر ہے کہ حقیقت شریعہ ثابت ہے عصر نبوت میں، اور دوسرا قول یہ کہتا ہے نہیں، حقیقت متشرعہ ثابت ہے عصر نبوت کے بعد۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہو تو وہ ہوتی ہے حقیقت شریعہ، پیغمبر اکرم کے بعد اگر وہ الفاظ حقیقت شریعہ میں بدلے ہیں تو وہ کہلاتی ہے حقیقت متشرعہ۔ ضرور توجہ رکھنا۔ پس یہ جو 2 قول ہیں، حقیقت شریعہ ثابت ہے، جی جناب حقیقت شریعہ کیسے ثابت ہے؟ دلیل دو۔ فرماتے ہیں آغا جان یہ الفاظ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہی لغوی معنی سے شرعی معنی کی طرف وضع تعینی یا تعینی کے ذریعے سے نقل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے مسلمان، خصوصاً نماز کو، ہر دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور سپیکر کے اوپر روزانہ سنتے تھے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ بعید ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں ان معنی شریعہ اور مستحدثہ اور جدیدہ جو معنی شریعہ ان میں حقیقت نہ ہو گئے ہوں۔ یہ وقت کوئی تھوڑا وقت نہیں ہے، یعنی حقیقت شریعہ ثابت ہے۔ اور وہ دوسرا قول جو حقیقت متشرعہ کا قائل ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد میں جو مطلب ہے یہ الفاظ حقیقت میں بدلے ہیں، جو وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آغا جان یہ الفاظ جو ہم بتا رہے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اگر ہو، ٹھیک ہے نا، تو وضع پر موقوف ہے، یا وضع تعینی ہونی چاہیے یا تعینی ہونی چاہیے پیغمبر اکرم کے زمانے میں، جبکہ تعینی ہے کوئی نہیں،
ورنہ ہمارے پاس وہ بات نقل ہوتی کہ پیغمبر اکرم منبر پہ گئے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں کلمہ صلات کو دعا کے معنی سے لغوی سے نکال کر اس معنی شریعہ میں بدل رہا ہوں. ہوتا ہمیں بھی کوئی نہ کوئی قول تو نقل ہو جاتا, ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی قول تو آتا, وہ کوئی ثابت نہیں ہے. دوسرا ہے وضع تعینی جو کثرت استعمال سے ہے تو وہ موقوف ہے, ایک طولانی مدت پر موقوف ہے, جبکہ پیغمبر اکرم کا زمانہ تھوڑا ہے, لہذا نہ وضع تعینی ثابت ہے نہ وضع تعینی ثابت ہے. پس آگا جان نہیں ہو سکتا کہ یہ الفاظ پیغمبر کے زمانے میں وضع تعینی یا تعینی کے ذریعے سے حقیقت شریعہ میں بدل چکے ہوں, نہیں ہیں. پس حقیقت متشرعہ ثابت ہے, پیغمبر اکرم کے بعد والے زمانے میں حقیقت متشرعہ ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اب آگا نے اشکال فرمایا ہے ان لوگوں پر جو حقیقت شریعہ کے منکر ہیں اور حقیقت متشرعہ کے قائل ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں آغا جان ٹھیک ہے کہ وضع تعینی نہ صحیح لیکن وضع تعینی ثابت ہے. پیغمبر اکرم کا زمانہ 23 سال ہے, 23 سال پر مشتمل ہے, 23 سال ہیں, اور یہ مدت وضع تعینی کے حاصل ہونے کے لیے کوئی کم مدت نہیں ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ ضدی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. پھر عرض کیا ہے کہ اس بحث کا آغا جان ثمرہ کیا ہے, واضح تعینی کے قائل ہو جائیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں معذرت منہ سے نکل آیا, حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں یا نہ ہوں. ثمرہ بحث کیا ہے, ثمرہ بحث یہ ہے کہ اگر نبی کریم کی زبان سے نکلا ہو صلی عند رؤیت الہلال, ٹھیک ہے, تو اگر حقیقت شریعہ کے قائل ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے, اگر حقیقت شریعہ کے قائل نہیں ہے تو دعا مانگ لیں گے, حقیقت لغوی مراد ہوگی. ٹھیک ہے نا, ثمرہ یہ ہے. پھر ایک آخر میں فرمایا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ ثمرہ جو ہے وہ حقیقت شریعہ کے قائل ہوں یا نہ ہوں وہ منتفی ہے موجودہ, کیونکہ کوئی شک نہیں ہے. وہ الفاظ جو آئے ہیں کتاب و سنت میں اس سے سارے سمجھتے ہیں حقیقت شریعہ والا معنی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو لہذا کوئی اس کا کوئی ثمرہ خاص نہیں ہے مگر کوئی شاذ و نادر ہو تو. ٹھیک ہے, آئیے عبارت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. الامر العاشر 10واں امر الحقیقت الشرعیہ, حقیقت شریعہ. ذهب اکثر الاصولیین الى ان الالفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزکاة والحج كانت عند العرب قبل الاسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقیقہ. ذهب اکثر الاصولیین, اکثر اصولی گئے ہیں کہ الفاظ عبادات جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کانت عند العرب قبل الاسلام مستعملة في معانيها اللغوية, کہ اسلام سے پہلے یہ معنی لغویہ میں استعمال ہوتے تھے بطور حقیقت. آنی الدعا صلاۃ سے مربوط ہے, الدعا والامساک اپنے آپ کو روکنا روزے کے ساتھ رکھ کے, والنمو زکوٰۃ سے مربوط ہے, رشد, والقصد حج سے, وہذا ما یعبر عنہ بالحقیقت اللغویہ, اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے حقیقت لغویہ سے. بات کلیئر ہے یا نہیں میرے عزیزوں؟ مطلب تو بہت ہی روان ہے, اللہ کرے مطلب بہت جلدی پہنچ جائے. ٹھیک ہے, پھر ادھر لے ہیں وَإِلَا, پیچھے ذہبہ لے, وہ ذہبہ اوپر والا, ذہبہ, ٹھیک ہے, اکثر الاصولیین الا, ذہبہ اکثر الاصولیین الا ان تلک الالفاظ فی عصر الصادقین وقبلہما بقلیل کانت ظاہرۃ فی المعانی الشرعیۃ الخاصہ. اکثر اصولی اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ یہ الفاظ امام باقر اور امام صادق کے زمانے میں وقبلہما اور صادقین سے تھوڑا سا پہلے کان ظاہرۃ فی المعانی شرعیہ خاصہ, معنی شرعیہ میں خاص تھے, ظاہر تھے. بحیث کلما اطلقت الصلاۃ والصوم والزکاۃ تتبادر منہا معنی شریعہ, اس حیثیت کے ساتھ کہ جب بھی نماز, روزہ, زکوٰۃ کو استعمال کیا جاتا تھا تتبادر منہا, تو اس نماز روزہ سے تبادر ہوتا تھا معنی شریعہ, معنی شریعہ جو ہے وہ تبادر ہوتے تھے.
ٹھیک ہے. بس یہ دو مطلب تو ہو گئے. اکثر کی نظر میں قبول، یہ دو باتیں اکثر اصولیوں کی نظر میں ہو گئیں قبول، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اکثر کی نظر میں اختلاف کس میں ہے؟ انما الاختلاف فی انہ کیف صارت هذه الالفاظ حقیقتا فی المعانی شریعت فی عصر صادقین وقبلہما بقلیل. اختلاف اس میں ہے کہ یہ الفاظ کیسے معنی شریعہ میں حقیقت ہو گئے عصر صادقین میں اور ان عصر صادقین سے تھوڑا سا پہلے. فہنا قولان، یہاں دو قول ہیں، اختلاف اس میں ہے. نمبر 1 ثبوت الحقیقت شرعیت فی عصر النبوہ، حقیقت شریعہ ثابت ہے عصر نبوت میں. نمبر 2 ثبوت الحقیقت المتشرعیت بعد عصر النبوت، حقیقت متشرعہ ثابت ہے عصر نبوت کے بعد. اما الاول، اما پہلا کہ حقیقت شریعہ ثابت ہے، فحاصلہ، اس کا اول کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے ان تلک الالفاظ نقلت فی عصر النبی من معانی اللغویت الى معانی الشریعہ بالوضع التعیینی او التعینی. یہ الفاظ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عصر نبی میں ہی معنی لغویہ سے معنی شریعہ میں وضع تعینی یا تعینی کے ذریعے سے نقل ہو گئے تھے. حتی صارت حقائق شریعہ فی تلک المعانی فی عصری، حتیٰ کہ یہ الفاظ حقیقت شریعہ میں بدل گئے، ہو گئے. تلک المعانی فی عصر ہی، نبی کریم کے زمانے میں ہی. حتی صارت حقائق شریعہ ہو گئے ان معنی میں عصر نبی میں. لأن تلک الالفاظ کانت کثیرۃ التداول بین المسلمین، اس لیے کہ یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے مسلمانوں کے درمیان. لا سیما الصلاۃ التی یؤدونها کل یوم 5 مرات ویسمعون قرارا من فوق المأذن. ٹھیک ہے نا، خصوصاً نماز کو جو ہر دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے تھے، ویسمعون، اور نماز کو سنتے تھے بار بار، فوق المأذن، مأذن کے اوپر کہہ رہے ہوتے تھے حی علی الصلاۃ. ومن البعید ان لا تشبہ حقائق فی معانی المستحدثہ فی وقت لیس بقلیل. بعید ہے کہ یہ الفاظ شرعی معانی مستحدثہ جدیدہ معنی شریعہ میں حقیقت نہ ہو گئے ہوں. فی وقت لیس بقلیل، ایسے وقت میں جو کہ قلیل نہیں ہے. اما ثانی، اما دوسرا ثانی یعنی وہ ثبوت حقیقت متشرعہ بعد عصر نبوت. فحاصل، اس ثانی کا حاصل خلاصہ، ان سیرورت تلک الالفاظ حقائق شریعتا علی لسان النبی تتوقف علی الوضع. ان الفاظ کا حقیقت شریعہ میں بدل جانا علی لسان النبی، نبی کریم کی زبان پر، تتوقف علی الوضع، وضع پر موقوف ہے. وَهُوَ إِمَّا تَعْيِنِيٌّ أَوْ تَعَيُّنِي، اور وہ وضع یا تعینی ہے یا تعینی. بتا تو چکا ہوں لیکن پتہ نہیں پھر وہ بات یاد ہمیں ہے یا نہیں. تعینی کیا کہتے، تعینی کسے کہتے ہیں؟ واضح معین ہو، یعنی پیغمبر اکرم نے منبر پہ جا کے کہا ہو لوگوں میری بات غور سے سنو کہ میں اس لفظ صلاۃ کو جس کا معنی دعا تھا وہاں سے میں اب اس کو نماز مخصوص، یہی جو ارکان مخصوص ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وضع کر رہا ہوں. واضح معین ہو تو واضح تعینی کہتے ہیں، اور تعینی کثرت استعمال سے پیدا ہوتی ہے، اس کا کوئی خاص واضح نہیں ہے، بار بار استعمال ہونے سے وہ وضع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تعینی. والاول بعید جدا، اول بعید ہے، تعینی ہے کوئی نہیں. والا نقل الینا، اگر ہوتی واضح تعینی نقل الینا، ہماری طرف نقل کی جاتی. والثانی یتوقف علی کثرت الاستعمال، والثانی یعنی یہ وضع تعینی جو ہے یہ موقوف ہے کثرت استعمال پر. التی ہے یا بحاجت الی وقت طویل، جس کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت ہے. وہ حالیہ ہے. وَإِنْ هَذَا من قصر مدت عصر النبوت، در حالانکہ یہ مختصر مدت عصر نبوت میں کہاں ہیں، مختصر مدت عصر نبوت میں یہ کہاں ہیں کہ وضع تعینی ہوئی ہو، یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ یہ دوسرے قول والے وضع تعینی کے بھی منکر ہو گئے، وضع تعینی کے بھی منکر ہو گئے، کہا کچھ نہیں ہوا آگا جان،
یہ سب کچھ پیغمبر اکرم کے زمانے کے بعد کی بات ہے، لہذا حقیقت متشرعہ ہے، شریعہ ثابت نہیں ہے۔ آغا اشکال فرما رہے ہیں ان کے اوپر آغا جعفر سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، یلاحظ علیہ ان عصر النبوت استغرق 20 سے 23 آمن، عصر نبوت 23 سال پر مشتمل ہے، وہی فطرہ تون لیست کثیرتن، اور یہ وہ مدت ہے جو کہ کم نہیں ہے، لحصول الوضع التعینی علی لسانہ، وضع تعینی کی حاصل ہونے کے لیے لسان پیغمبر کی زبان پر، پیغمبر کی زبان پر وضع تعینی کے حصول کے لیے یہ مدت کم نہیں ہے، وَإِنْكَارُهُ مُكَابِرًا، اور اس کا انکار کرنا ضد والی بات ہے، بےہودگی ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ ثمرہ بحث کیا ہے؟ ثمرہ بحث اصلاً کیا ہے؟ حقیقت کے شریعہ کے قائل ہوں یا نہ ہوں، بحث کا فائدہ کیا ہے؟ بحث کا فائدہ توجہ، ثمرۃ البحث واما ثمرۃ البحث بین القولین، ثمرہ بحث جو دو قولوں کے درمیان ہے، فتظہر فی الفاظ الواردۃ علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا قرینۃ، ثمرہ بحث دو قولوں میں یہ ہے کہ الفاظ جو وارد ہوئے ہیں پیغمبر کی زبان پہ ظاہر ہوتا ہے جو قرینہ کے بغیر ہیں، فتحمل علی الحقیقت شریعہ بناء علی ثبوتها، حقیقت شریعہ پر حمل کیا جائے گا بناء علی ثبوت حقیقت شریعہ، وعلی الحقیقت اللغویہ بناء علی انکارها، بناء علی انکار حقیقت شریعہ، حقیقت شریعہ کے انکار پر حقیقت لغویہ پر جو ہے حمل کیا جائے گا۔ اور مثال دی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا صلی عند رؤیت الہلال، ٹھیک ہے، تو یہاں اگر حقیقت شریعہ کے قائل ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر حقیقت شریعہ کے قائل نہیں ہے تو دعا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات بتائیے۔ والظاہر انتفاع ثمرۃ مطلقاً، ظاہر یہ کہ ثمرہ منتفی ہے مطلقاً، حقیقت شریعہ کے قائل ہوں یا نہ ہوں، کیوں؟ لعدم شک فی معانی الالفاظ الواردہ فی الکتاب والسنت، اس لیے کہ الفاظ جو وارد ہوئے ہیں نا کتاب اور سنت میں ان میں شک نہیں ہے، لیکن یتوقف فہم معانی علی ثبوت الحقیقت شریعت و نفیہ، تاکہ معانی کو سمجھنا موقوف ہو حقیقت شریعہ کے ثبوت پر اور نفیہ یا حقیقت شریعہ کی نفی پر، الا نادرا، مگر شاذ و نادر ثمرہ ہے، ٹھیک ہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ والنادر کل معدوم، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ بس بحث میری جو حقیقت شریعہ کی ہے اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں جو ہے میں نے پوری کر دی ہے، ٹھیک ہے، فقط آپ نے جب حقیقت شریعہ کی بات ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے پیغمبر اکرم کے زمانے کو نہیں چھوڑنا، بس میری یہی رائے ہے، پیغمبر اکرم کے زمانے تک بات ہوگی کہ یہ الفاظ نماز روزہ حج زکوٰۃ پیغمبر نے واضح تعینی کے ذریعے سے یا واضح تعینی کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہی یہ حقیقت شریعہ میں بدل چکے ہیں، پیغمبر کا زمانہ بس اور بس تو ہے حقیقت شریعہ، لیکن پیغمبر کے زمانے کے بعد کی بات اگر ہوگی تو وہ حقیقت متشرعہ کہلائے گی۔ حقیقت شریعہ میں جب بات ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں پورا فشار پورا دباؤ صرف پیغمبر اکرم کے زمانے کے ارد گرد ہے، بس پیغمبر اکرم کے زمانے میں اگر واضح تعینی یا تعینی کے ذریعے سے یہ الفاظ معنی لغویہ سے حقیقت شریعہ میں بدل جائیں حقیقت شریعہ ہے، اگر نہیں ہوئے تو پھر حقیقت شریعہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔